رمضان کی راتوں میں فرشتے ہمارے گھر کیوں آتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں، یہ بات ضرور جان لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مٹی سے بنا کر اشرف المخلوقات کا لقب دیا۔ سوچنے اور سمجھنے کے لیے اسے عقل و شعور کی نعمت سے نوازا۔ دیکھنے، سننے، چکھنے، سونگھنے اور لذت و تکلیف محسوس کرنے کے لیے حواس خمسہ جیسے اعضاء سے مزین کیا۔ راہ حق دکھانے اور بتانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا عظیم الشان سلسلہ جاری فرمایا۔ انہیں آیات بینات اور معجزات سے مالا مال کیا۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام نے اولاد آدم کو ان کے خالق و مالک کی بندگی اور اطاعت کی طرف بلایا۔ جن بندگان الہی نے ان داعیان الی اللہ کی دعوت پر لبیک کہی اور اسے قبول کیا، خالق کائنات نے انہیں سعادت مندی اور نجات ابدی کا پروانہ عطا کیا۔ اور جن افراد نے ان کی دعوت سے سرتابی کی اور طغیان و عصیان کا مظاہرہ کیا، رب ذوالجلال نے انہیں رائندہ درگاہ اور عتاب و عقاب کا نمونہ بنا دیا۔ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم جیسی لاریب اور عظیم الشان کتاب کو آپ پر نازل فرمایا، آپ کی شریعت کو آخری شریعت بنایا۔ آپ کے آنے پر اپنی امت کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت کی دعوت دی۔ جن لوگوں نے کلمہ توحید اور آپ کی رسالت کو قبول کیا، انہیں نماز کی دعوت دی گئی۔ اس کے بعد زکوٰۃ، حج اور رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی اور ان پانچوں چیزوں کو اسلام کی بنیاد اساس قرار دیا گیا۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ مختصراً یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو رمضان جیسا ماہ عظیم، ماہ مبارک، ماہ صبر اور ماہ مواسات عطا فرمایا، جس میں تھوڑی سی بدنی مشقت یعنی سحری سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے، کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لینے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے انعامات، برکات، ہدایہ اور عطایہ سے نوازا ہے۔ مثلاً رزق کی زیادتی، گناہوں سے مغفرت، جہنم سے آزادی، جنت کا حصول، روزے دار کی منہ کی بدبو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہونا، سارا دن مچھلیوں کا ان کے لیے استغفار کرنا، جنت کا ان کے لیے سجایا جانا، سرکش شیاطین کا قید کیا جانا، رمضان المبارک کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کیا جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا روزے دار کی طرف متوجہ ہونا اور اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرمانا، اللہ تعالیٰ کا خطاؤں کو معاف فرمانا، روزے داروں کی دعاؤں کا قبول ہونا، اللہ تعالیٰ کا اپنے روزے دار بندے کی وجہ سے ملائکہ پر فخر فرمانا، روزے کا گناہوں اور جہنم سے ڈھال بننا، رمضان المبارک میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب عام دنوں کے اعتبار سے 70 فرائض کے برابر ہونا، اسی طرح عام عبادات میں ایک عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 تک، اور خاص طور پر شب قدر کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل اور زائد ملنا۔ لیکن روزے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور دوسری روایت میں ہے کہ میں خود روزے کی جزا ہوں، یعنی میں روزے دار کا بن جاتا ہوں، اب وہ جو چاہے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ ایک حدیث میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی دروازہ آخر رمضان تک بند نہیں کیا جاتا، اور جو مومن بندہ اس رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر بناتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، ان میں سے ہر دروازے کا ایک سونے کا محل ہے جو سرخ یاقوت سے مزین کیا گیا ہے۔ پھر مومن بندہ جب رمضان المبارک کے پہلے دن روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دن فجر کی نماز سے سورج غروب ہونے تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور رمضان المبارک میں خواہ دن ہو یا رات وہ جو بھی سجدہ کرتا ہے اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک ایسا درخت لگ جاتا ہے جس کے سائے کے نیچے ایک گھڑ سوار 500 سال تک دوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح روزے دار کو 2 خوشیوں کا ملنا، ایک افطار کے وقت کی خوشی کہ اللہ تعالیٰ نے روزے جیسی عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک خوشی اللہ تعالیٰ نے ملاقات کے وقت ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طرح روزہ داروں کے لیے جنت کے
باب ریان کا مخصوص ہونا، جنت میں شراب طہور کا ملنا جس کے پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی، روزہ رکھنے سے صحت کا ملنا، روزہ کا روزے دار کے لیے قیامت کے دن سفارش کرنا، خیر کے کام کرنے والوں کو اللہ کے منادی کی طرف سے مزید اعمال خیر کی ترغیب دینا، رمضان المبارک کی پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر نظر رحمت کرنا، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہو گئی اس کو کبھی عذاب کا نہ ملنا، ہر دن 10 لاکھ لوگوں کا جہنم سے آزاد ہونا، ایک روایت میں ہے 60,000 کا آزاد ہونا، رمضان کی آخری رات میں پورے مہینے کے برابر آزاد شدہ لوگوں کی تعداد کے برابر لوگوں کا جہنم سے آزاد کیا جانا، رب العالمین کا فرشتوں سے ان کے اجر کے بارے میں دریافت کرنا اور فرشتوں کو ان روزہ داروں کی بخشش پر گواہ بنانا، آسمان کے دروازوں کا کھلنا، رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کے منادی کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ندا دینا ہے کہ کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ شب قدر میں فرشتوں کا عبادت میں مصروف لوگوں سے مصافحہ کرنا، ان کی دعاؤں پر فرشتوں کا آمین کہنا، ہر رات دن میں روزہ دار کی ایک دعا کا قبول ہونا، یہ تمام وہ انعامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے رکھنے والوں کو روزے کی بنا پر عطا فرماتے ہیں۔ روزہ رکھنے کی بنا پر اتنے انعامات ملنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو روزہ کی فرضیت کے بارے میں بڑے محبانہ، شفیقانہ اور حکیمانہ انداز میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلی امتوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی یہ روزہ صرف تم پر فرض نہیں ہوا بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا، اور یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ چند دنوں کی بات ہے، لیکن اس میں بھی مریض اور مسافر کو اجازت ہے کہ وہ بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں، اور جو لوگ روزہ کی طاقت نہیں رکھتے، بڑھاپے وغیرہ کی بنا پر وہ فدیہ دے دیا کریں۔ یہ کتنا شفقت، محبت اور پیار بھرا انداز اور خطاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اختیار فرما رہے ہیں۔ روزے کے روحانی اور جسمانی فوائد اور اس کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ رقم طراز ہیں: روزہ رکھنے میں بہت سی حکمتیں اور فوائد ہیں جن سے روزے کی اہمیت پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک حکمت یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کو اپنی عاجزی اور مسکینی اور خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال اور اس کی قدرت کاملہ پر نظر پڑتی ہے، اور اس سے بندگی اور فرما برداری کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ روزے کی برکت سے چشم بصیرت کھلتی ہے اور دین کی سمجھ میں ترقی ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں فرشتوں کی صفات ملکیہ سے متصف ہوتا ہے، اور اس کی برکت سے انسان کو ملائکہ الہی کے ساتھ قرب حاصل ہوتا ہے۔ روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا موقع بھی ملتا ہے، درندگی اور چوپایوں والی صفت سے دوری حاصل ہوتی اور انسانی ہمدردی کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک کسی شخص نے بھوک اور پیاس کی تکلیف کو محسوس ہی نہ کیا ہو، وہ بھوکوں اور پیاسوں کے حال سے کس طرح واقف ہو سکتا ہے؟ جو شخص بھوک اور پیاس کی مشقت سے واقف نہ ہو، وہ رزاق مطلق کی نعمتوں کا شکر حقیقی طور پر ادا نہیں کر سکتا، اگرچہ زبان سے شکر کے الفاظ ادا کرتا رہے۔ جب تک کسی کے معدے میں بھوک اور پیاس کا اثر اور اس کے رگ و ریشہ میں ضعف و ناتوانی کا احساس نہ ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی جو اس کی بھوک اور پیاس کو دور کرتی اور کمزوری کو زائل کرتی ہیں۔ اس لیے وہ ان خداوندی نعمتوں کا کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ روزہ انسان کے لیے ایک روحانی غذا ہے جو دوسرے جہاں یعنی آخرت میں انسان کو ایک غذا کا کام دے گا۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں روزے نہیں رکھے وہ اس جہان میں بھی بھوکے پیاسے ہوں گے، اور ان پر آخرت میں روحانی افلاس ظاہر ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے ساتھ اپنا زاد راہ نہیں لیا۔ روزے کی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ بلغمی امراض اور رطوبات فضلیہ کو جسم سے زائل کر دیتا ہے۔ روزے میں صبر اور برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ ریگستان یا بیابانی سفر میں اگر اتفاق سے غذا یا پانی میسر نہ آئے تو روزہ کا عادی شخص اس فاقے کو برداشت کر سکتا ہے، بخلاف زیادہ کھانے والے شخص کے جو فاقہ کو زیادہ دیر تک برداشت نہ کر کے تھوڑے عرصے میں موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے۔ ان سب مصلحتوں اور حکمتوں کے باوجود روزے کی ایک بہت بڑی اہمیت اور ایک خاص حکمت یہ ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک بہت بڑا نشان ہے۔ جس طرح کوئی شخص کسی کی محبت میں سرشار ہو کر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور میاں بیوی کے تعلقات بھی اس کو بھول جاتے ہیں، اسی طرح روزہ دار بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو کر اسی حالت کا اظہار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے روزہ رکھنا
جائز نہیں ہے۔ مقالات زواریہ: مسلمانوں کو چاہیے کہ ایام کی قدر کریں، اخلاص اور محض اللہ کی رضا کے حصول کے لیے روزہ رکھیں، روزے کو جھوٹی باتوں، تمام گناہوں اور ریاکاری سے محفوظ رکھیں، ورنہ روزے کے ثواب سے محرومی کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کتنے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہ ہوگا، اور کتنے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ سوائے مشقت کے انہیں کچھ حاصل بھی نہ ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور روزوں کا ہر اعتبار سے تحفظ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے روزے کو گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیں گے۔ مسلمان خواہ مرد ہو یا عورتیں بغیر عذر شرعی کے کسی روزے کی قضا نہ کریں۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی رخصت اور بیماری کے چھوڑ دیا، ساری زندگی وہ روزے رکھتا رہے، اس کا ایک روزے کا ثواب سے بھی نہیں مل سکتا۔ روزہ خواہ فرض ہو یا نفل، اس میں کوئی ایسی خاص بات تو ضرور ہے کہ جس کی بنا پر آپ بار بار اس کی تاکید فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کے مثل اور اس کے برابر کوئی عبادت نہیں، جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جس کی بنا پر مجھے جنت کا داخلہ مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزوں کو لازم پکڑو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ صحابی فرماتے ہیں، میں نے دوبارہ 6 بار یہی سوال کیا، آپ نے ہر مرتبہ یہی فرمایا کہ روزوں کو لازم پکڑو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر ایسا عمل کر کے دکھایا کہ رمضان کے فرض روزوں کی بجا آوری تو کرتے ہی تھے، لیکن نفلی روزوں کا بھی ساری زندگی ایسا اہتمام کیا کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر سے دن کو کبھی بھی دھواں اٹھتا ہوا نظر نہیں آیا، سوائے ان دنوں کے جب کہ کوئی مہمان ان کے گھر میں آ جاتا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے جو محروم ہو وہ تمام خوبیوں اور بھلائیوں سے محروم رہا۔ رمضان المبارک کو قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اور مسلمان کو چاہیے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، صدقہ و خیرات کی کثرت کرے، اپنے ملازم اور نوکروں سے کام میں تخفیف کی جائے، لا الہ الا اللہ کا ورد رکھا جائے، استغفار کا معمول بنایا جائے، جنت کی طلب ہو اور جہنم سے آزادی کی دعائیں کی جائیں۔ ناظرین، رمضان میں فرشتے ہمارے گھروں میں کیوں آتے ہیں اور آ کر لوگوں سے کیا کہتے ہیں، اور وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا عرض کرتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات اور دن میں فرشتوں کی ذمہ داریاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ان کی ڈیوٹیوں پر آنے جانے والوں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے رات والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے، حال کہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فرشتوں سے وہ فرشتے مراد ہیں جو انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رات اور دن ذمہ داری ادا کرنے والے فرشتوں کی ڈیوٹیوں کی تبدیلی کے اوقات کو عبادت کے اوقات میں مقرر کرنا بندوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص لطف و کرم کا مظہر اور اعزاز ہے، کیونکہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانوں کے لیے صبح و شام خیر اور فرما برداری جس کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں پر ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ اس حدیث کے فوائد میں فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز اعلیٰ عبادت ہے، اور فجر و عصر کی نماز اور ان کے اوقات کی شان و عظمت دیگر نمازوں اور ان کے اوقات کی بنسبت زیادہ ہیں، اور چونکہ عصر کی نماز کا وقت دنیاوی مشغولیت کا وقت ہے، اس لیے اس حدیث میں اس کی پابندی کا خیال رکھنے کی ترغیب بھی بہت زیادہ دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک جیسے سعید لمحات و اوقات عبادت میں گزارنے اور اس کے تمام انعامات، برکات اور فضائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔